کہانی کی شروعات میں ہم یومی نام کی ایک موٹی لڑکی جو کمپنی کی چھت سے کود کر خودکشی کر لیتی ہے اسے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ اس کے موٹا ہونے کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب وہ ہوش میں آتی ہے تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے خود کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ایکسیڈنٹ کے کچھ دنوں بعد آفس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتی ہے کہ میرے جیسا کیوٹ انسان کوئی نہیں، میری آنکھیں، لپس کتنے خوبصورت ہیں۔ حالانکہ وہ اوور ویٹ تھی۔ وہ بہت ہی ایکسائٹمنٹ میں اپنے آفس کی طرف اپنی آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے نکلتی ہے اور وہاں وہ ایک پارک میں جاتی ہے جہاں یومی کی نظر ایک تھکے ہارے لڑکے پر پڑتی ہے۔ وہ اسے پانی آفر کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح اسے وہ اسی لڑکے کو اپنے موبائل میں دیکھ کے آئی تھی، لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے موبائل میں اس کی تصویر کیسے آئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جس کا نام کسیکو ہے وہ پانی پی کر یومی کو تھینکس کہتا ہے اور اس سے اس کا نام پوچھتا ہے، اور پھر اچانک سے اس کا چہرہ پکڑ کر کہتی ہے کہ تم بہت ہی کمزور لگ رہے ہو، گھر جا کر آرام کرو۔ کسوکی کو اس کی یہ بات بہت ہی زیادہ کیوٹ لگتی ہے اور وہ مسکرانے لگتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے آفس جاتی ہے اور سبھی کو گڈ مارننگ کہتی ہے۔ اس کے آفس کے سبھی سٹاف یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ یومی نے انہیں پہلی دفعہ گڈ مارننگ کہا تھا اور وہ سب سے پہلی دفعہ ہی بات کر رہی تھی، اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یومی انہیں سب کو بتاتی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد سب کچھ بھول چکی ہے، یہاں تک کہ اپنا ڈیسک بھی۔ تبھی اس کی کلیگ ٹمائی آتی ہے۔ ٹمائی اسے اس کا کام سمجھانے لگتی ہے۔ یومی کو وہ بہت پسند آتی ہے اور ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر یومی اور باقی سبھی سٹاف کو آفس میں میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ میٹنگ میں سبھی ممبر اپنے اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں، لیکن ہیروکی کو کوئی بھی آئیڈیا پسند نہیں آتا۔ ادھر یومی سب کے آئیڈیاز کو خاموشی سے دیکھتی ہے اور پھر اپنی ڈائری نکال کر ایک آئیڈیا پیش کرتی ہے۔ اس ڈائری میں بہت سے کینڈی مکسچر کے آئیڈیاز لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈیاز اس نے ایکسیڈنٹ سے پہلے بنائے ہوئے تھے۔ ہیروکی کو اس کا یہ آئیڈیا پسند آتا ہے اور وہ اسے اس کا پروجیکٹ دے دیتا ہے اور ٹمائی کو اس کو اسسٹ کرنے کو کہتا ہے۔ ٹمائی کو یہ بات بری لگتی ہے، اسے تھوڑا برا لگتا ہے کیونکہ اس کا آئیڈیا ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ پھر یومی اپنی فائل کو کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اپنی ڈائری میں بہت سارے آئیڈیاز کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تبھی یومی کی نظر اس کی ڈراور میں رکھی ٹھیک ویسے ہی آئیڈیاز کی بہت سی فائلز پر پڑتی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ٹمائی کو دکھاتی ہے۔ نیکسٹ ڈے یومی واپس اسی پارک میں جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے کسوکی سے مل سکے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ وہیں پر ہوتا ہے۔ وہ خوشی سے جا کر اسے ہیلو کرتی ہے۔ یہ سن کر کسوکی بھی بہت ہی زیادہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یومی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم پہلے کبھی مل چکے ہیں؟ دراصل چھت سے گرنے کے بعد میرا پاس یاد نہیں ہے۔ کسوکی حیران ہو جاتا ہے، لیکن یومی کہتی ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ تبھی اسے کال آتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسوکی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اسی کے آفس کا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ یومی جب آفس جاتی ہے تو ہیروکی اسے 3 بجے سے پہلے فائل سبمٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اسی لیے وہ آئیڈیاز لینے کے لیے اپنی ڈراز سے آئیڈیاز بک دیکھنے لگتی ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اس کی ایک بھی آئیڈیاز بک نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ کیا کرے گی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ساری بات وہ اپنی کلیگز کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آج صبح سے ٹمائی انہیں نظر نہیں آئی۔ پھر یومی کو یاد آتا ہے کہ اس نے ان فائلز کے بارے میں ٹمائی کو بتایا تھا اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے۔ ٹمائی ایک جگہ اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سبھی لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹمائی روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل یوز لیس ہوں۔ یومی اسے غصے ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آج کے بعد خود کو یوز لیس مت کہنا، پورے آفس کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر ٹمائی خوش ہو جاتی ہے اور اسے اس کی ساری ڈائریز واپس کر دیتی ہے اور اس کام کے لیے اس سے سوری کہتی ہے، اور یومی اسے خوشی خوشی معاف کر دیتی ہے۔ اب وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئی تھیں۔ پھر آفس پہنچ کر وہ پروجیکٹ کی تیاری کر لیتے ہیں اور سمے سے پہلے ہی وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ میٹنگ روم میں وائس پریزیڈنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ تو یومی یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کسوکی ہے۔ نیکسٹ سین میں پھر یومی اپنے پروجیکٹ کی کینڈی
سب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتی ہے۔ وہ کینڈی ٹیسٹ کرتے ہوئے کیسوکی کا مکس ریئیکشن تھا، جس پر یومی بنا ڈرے کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم لوگ ایک دفعہ دوبارہ سے ٹرائی کر کے ایک نیا سیمپل بنا سکتے ہیں۔ پھر اگلے دن یومی ایک نئے فلیور کی کینڈی ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتی ہے اور یہ کینڈی سب کو بہت ہی پسند آتی ہے اور کیسوکی کو بھی بہت ہی پسند آتی ہے اور یہ پروجیکٹ اپروو کر دیتا ہے۔ کیسوکی یومی کو کانگریٹس کرتا ہے لیکن وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ یہاں وہ یہ نوٹ کرتی ہے کہ جب کیسوکی نے ہیروکی کو کانگریٹس کیا تھا تو اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہی بات وہ ٹیمائی سے پوچھتی ہے۔ ٹیمائی اسے بتاتی ہے کہ کیسوکی کا کمپنی سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، بلکہ یہاں تک وہ اپنی پرفارمنس سے اس پوسٹ پر ہے۔ اور رہی بات ہیروکی کی کہ اس نے کیسوکی کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیوں کیا، تو ہیروکی کمپنی اونر کی بیٹی ریکاکو کا پتی ہے، لیکن پورے آفس میں یہ ریومر پھیلا ہوا ہے کہ کیسوکی کا اور ریکاکو کا آپس میں افیئر چل رہا ہے اور اسی لیے کیسوکی کو وہ پوسٹ ملی۔ یومی کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہیروکی ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں۔ جیسے وہ گھر جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر کیسوکی پر پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے آواز دینے لگتی ہے تو اس کی نظر ایک لڑکی اور اس کے ساتھ ایک بچے پر پڑتی ہے جو کیسوکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور یومی پھر پورا ٹائم یہی سوچتی ہے کہ آخر وہ عورت کون تھی۔ اگلے دن جب وہ کیسوکی سے ملتی ہے تو باتوں ہی باتوں میں وہ اس لڑکی کے بارے میں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کسی لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہے۔ کیسوکی فوراً اس کو منع کرتا ہے کہ نہیں۔ یومی دل میں کہتی ہے کہ یعنی ابھی بھی میرے پاس چانس ہے کہ میں اسے پرپوز کر سکتی ہوں۔ یومی آفس میں کام کر رہی تھی کہ تبھی پروجیکٹ کی ڈیزائنر یوگاوا آتی ہے اور وہ یومی پر چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ڈیزائن ریجیکٹ کرنے کی۔ تبھی یومی کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا کام ڈیزائن بنانا ہے اور اگر وہ وہی پرانا گھسا پٹا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسے تو ریجیکٹ ہونا ہی ہے۔ تبھی وہاں آ کر ٹیمائی یومی کو بتاتی ہے کہ وہ اس کمپنی کی سب سے بیسٹ ڈیزائنر ہے۔ اتنے میں ڈگاوا غصے سے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ ہیروکی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈگاوا کہتی ہے کہ ہماری دوستی پہلے کی جیسی نہیں رہی، اسی لیے تو مجھے اب جانے دو۔ ہیروکی یومی کو کہتا ہے کہ اگر 2 دن میں پروجیکٹ کا ڈیزائن سبمٹ نہیں ہوا تو تمہارا یہ پروجیکٹ کینسل ہو جائے گا اور اس کے لیے تمہیں ڈگاوا کی ہیلپ لینی ہوگی۔ اس کے بعد یومی ڈگاوا کے پاس جاتی ہے اور اس سے اپنی بیہیویئر کے لیے سوری کہتی ہے۔ ڈگاوا اس کی کیوٹ حرکتوں پر مان جاتی ہے۔ وہیں اگلے دن ڈگاوا یومی کے من چاہے ڈیزائن کے مطابق ایک ڈیزائن لے کر آتی ہے جو یومی کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈگاوا ہیروکی کی کتنی اچھی دوست تھی۔ ہیروکی نے کیسوکی کی کتنی زیادہ اس کی مدد کی تھی۔ پہلے تو اسے کیسوکی کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی بھی دوست بن گئی۔ اور پھر ڈگاوا یومی کو ایک فوٹو بھی دکھاتی ہے جس پہ ایک اور لڑکی بھی تھی، سیم اسی لڑکی کو اس نے کیسوکی کے ساتھ اس دن دیکھا تھا۔ یومی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، جس پر ڈگاوا سے بتاتی ہے کہ یہ ریکاکو ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ ہم چاروں بہت ہی اچھے دوست تھے، ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے اور ہینگ آؤٹ بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب ریکاکو پریگننٹ ہوئی تو ہم لوگ علیحدہ ہو گئے۔ اسی بیچ میں ایک دفعہ ریکاکو سے ملنے اس کے گھر گئی اور وہاں پر میں نے کیسوکی کو اس کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور میں سمجھ گئی کہ ان دونوں میں کوئی ریلیشن ہے۔ یہی بات میں نے ہیروکی کو کال کر کے بتائی لیکن اس کا ریئیکشن کوئی خاص نہیں تھا، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو، اور تبھی پھر میں نے ان دونوں سے بھی بات کرنا ختم کر دیا۔ ڈگاوا کی یہ باتیں سن کر یومی کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ کیسوکی کو پسند کرنے لگی تھی۔ نیکسٹ ڈے میں ہم دیکھے ہیں یومی کے آفس میں ٹکانی نام کا ایک لڑکا جوائن کرتا ہے۔ ٹکانی کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اسے کیسوکی نے اپنے کسی پرسنل کام کے لیے ہائر کیا ہے۔ پھر آفس میں ہیروکی ٹکانی کو سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہے اور یومی کو اسسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹکانی بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور یومی کو اپنی نیب پر بیٹھ کر اس کے کام کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتا ہے۔ نیکسٹ سین میں جب کیسوکی سے یومی ملتی ہے تو وہ اسے ٹکانی کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یومی اس کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتی ہے جس پر کیسوکی کو تھوڑی بہت جیلسی فیل ہوتی ہے۔ وہ یومی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور یہ دیکھتے ہی یومی تو شرم کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر ہم آفس میں 2 لوگوں کو ٹکانی اور یومی پر گوسپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ٹکانی یومی کو ڈیٹ تو نہیں کر رہا۔ ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ بھلا یومی کو تو دیکھو، اس کو کوئی ڈیٹ کر سکتا ہے کیا، یہ کتنی موٹی ہے۔ ان کے یہ باتیں کیسوکی بھی سن رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ ان کو ڈانٹنے کے لیے بڑھتا ہے تبھی وہاں پر ٹکانی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں باقی لڑکیوں کی
طرح یومی کی بھی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ یومی اس کی یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن یہیں پر کیسوکی تھوڑا جیلس فیل کرتا ہے۔ وہیں آفس میں ہیروکی ٹاکانی کو ایک نئی کینڈی پروجیکٹ تیار کرنے کے لیے کہتا ہے اور یومی کو ٹاکانی کی ٹریننگ کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے۔ اب اس سب ذمہ داری میں وہ کیسوکی سے 4 دنوں سے نہیں مل پائی۔ پھر ایک دن وہ اس سے ملتی ہے اور کیسوکی اسے ڈنر کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن شام کے سمے میں اسے ٹاکانی کے ساتھ فائل بنانے میں بہت ہی زیادہ دیر لگ جاتی ہے۔ تبھی کیسوکی اسے کال کرتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ دیر سے آنے کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ تبھی اسے ٹاکانی کی آواز آتی ہے اور وہ فوراً سے کال بند کر دیتا ہے۔ تبھی پھر اسے ریکاکو کی کال آتی ہے۔ یہاں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے مجبوری میں اس کی بات مانتا ہے اور اس کی کوئی بات وہ ٹال نہیں پا رہا۔ جب شام کو تھک ہار کر یومی اپنے بیڈ پر آ کر گرتی ہے تو اسے کیسوکی کا میسج آتا ہے کہ شاید اب وہ اسے پارک میں نہیں مل پائے گا۔ یہ پڑھ کر وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اور اسے اپنا وہی سپنا آتا ہے کہ جس میں اس کے موٹا ہونے پر سب اسے بلی کرتے تھے۔ وہ بہت ہی برے موڈ میں صبح جب آفس آتی ہے، لیکن آگے سے کیسوکی کو دیکھ کر وہ جیسے حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگتی ہے کہ تبھی ریکاکو پیچھے سے آ کر کیسوکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ پھر سے پریشان ہو جاتی ہے۔ آفس میں جا کر سبھی لوگ کیسوکی اور ریکاکو کے بارے میں گاسپ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ کیسوکی کے حمایت میں بات کرتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک کولیگ کہتا ہے کہ کیسوکی کو سندر لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ یہ سن کر یومی کو دوبارہ سے اپنی وہی بلی ہونے والی باتیں یاد آتی ہیں، جس سے پینک ہو کر وہ بھاگ کر ٹیرس پر آ جاتی ہے اور وہاں پر آ کر وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں جیسے پہلے بھی یہاں پر آئی ہوں۔ تبھی یومی کو کسی کی آواز آتی ہے۔ وہ اسے دیکھنے جاتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں کیسوکی تھا۔ کیسوکی اسے دیکھ کر اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی رہنے دو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود کو یومی سے الگ کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یومی کیسوکی کو سیڈ دیکھ کر خود بھی بہت ہی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے۔ تبھی شام کو ٹاکانی آ کر یومی کو سویٹ ٹیسٹ کے انالیسس کے لیے لے کر آتا ہے۔ وہ لوگ جب وہاں سے ٹیسٹ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ٹاکانی کیسوکی اور ریکاکو کو ایک ساتھ دیکھ کر یومی کو بھی دکھاتا ہے۔ یومی یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ نیکسٹ ڈے سبھی لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی ایک شخص آ کر پریزیڈنٹ کو بتاتا ہے کہ ریکاکو ایک دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں یومی بھی ریکاکو کو اس کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے، لیکن ریکاکو کوئی جواب نہیں دیتا۔ تبھی یہاں پر کیسوکی آ کر کہتا ہے کہ ریکاکو تم سے اب بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور اسے اب تمہاری ضرورت ہے، اسی لیے تم جاؤ۔ ان دونوں کی باتیں مان کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیسوکی یومی سے بات کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو ٹاکانی اسے روک کر کہتا ہے کہ کل آپ کو اور ریکاکو کو ساتھ دیکھ کر اسے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوا، اسی لیے اس سے دور رہیں۔ نیکسٹ ڈے کیسوکی یومی کو میسج کر کے اس کے ویکینڈ پہ ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ یومی یہ سوچتی ہے کہ شاید وہ اسے ڈیٹ پر بلا رہا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو کیسوکی اسے اپنی موم سے ملواتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ان کا کینسر دماغ میں چلا گیا ہے، جس سے ان کی یادداشت چلی گئی ہے اور وہ ان کو ان کا بیٹا بھی نہیں مان رہی۔ پھر وہ یومی کو اپنی اور ریکاکو کے متعلق تمام سچائی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب میں اور ہیرو کے ساتھ کام کیا کرتے تھے تب سے میری دوستی ریکاکو سے ہے۔ ریکاکو نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو تب اسے ہیروکی کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی، لیکن ہیروکی صرف اپنے کام میں ہی مگن رہتا تھا اور اس کا دھیان بالکل بھی ریکاکو اور اپنے بیٹی کی طرف نہیں تھا، اور اس کی یہی بات ریکاکو کو بہت ہی زیادہ اپسیٹ کرتی تھی۔ اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی اور میں نے جا کر ہیروکی کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ان پر توجہ دے، لیکن ہیروکی نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم ہمارے فیملی میٹر میں نہ پڑو، اور پھر میں ریکاکو اور اس کے بیٹے کی کیئر کرنے لگا۔ اب یہ بات پریزیڈنٹ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہیروکی اپنے بیوی اور بچے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا، اور انہیں میری یہ والی عادت پسند آئی، اور پھر اسی لیے انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ کا آفر دیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں کو کینسر ہے تو مجھے یہ پوسٹ ایکسیپٹ کرنی پڑی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ مجھے یہ پوسٹ ریکاکو کی وجہ سے ملی ہے۔ اس سب کے بیچ میرا ہیروکی اور ریڈاوا کا ریلیشن خراب ہو گیا۔ انہیں لگا کہ میں ریکاکو کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اور ریکاکو نے بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہیروکی یہ سب دیکھ کر کام سے فری ہو کر اس کے پاس آ جائے
اور اسی بیچ جب میں تم سے ملا تو جیسے مجھے انرجی آ گئی تم سے مل کے، اور میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے لگا۔ یہ سب سن کر یومی اس سے کہتی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو میں بھی خوش ہوتی ہوں، اور جب تم سیڈ ہوتے ہو تو میں بھی سیڈ ہو جاتی ہوں، اسی لیے اب سے تم نے خوش رہنا ہے۔ اگلے دن یومی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسے یاد آتا ہے کہ وہ کیسے پہلے خود سے بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتی تھی اور خود کو کسی لڑکے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ پہلے کی یومی کیسی تھی۔ اب وہ اس یومی کو کمفرٹ کروانے کے لیے روزانہ ڈائری میں خود کی تعریفیں کیا کرتی تھی اور اپنی بہت ساری کوالٹیز لکھا کرتی تھی تاکہ وہ خود کی اہمیت بتا سکے۔ پھر کیسوکی یومی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے اور اس سے اپنے دل کی بات کہنے والا ہوتا ہے کہ یومی اسے منع کرتی ہے کہ ابھی میں اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور وہ وہاں گر جاتی ہے۔ یہاں اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے۔ کیسوکی جلدی سے اسے اٹھاتا ہے اور وہ جب ہوش میں آتی ہے تو کیسوکی کو سامنے دیکھ کر ڈر کر اس سے بھاگنے لگتی ہے، اور وہ بنا اس کی بات سوچے سمجھے یا سنے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور اب اسے سارا یاد آ گیا تھا کہ وہ پہلے کیسے خود کو برا سمجھتی تھی۔ اب اسے ایکسیڈنٹ سے پہلے کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد کی ساری باتیں وہ بھول جاتی ہے۔ اسی لیے اچانک سے کیسوکی کو سامنے دیکھ کر وہ شاک ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے والی یومی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیسوکی کے ساتھ اس طرح رہے گی۔ اب کیسوکی آفس سے باہر یومی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا سکے، لیکن یومی پینٹ کوٹ پہن کے سر نیچے کر کے اس کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ پہلے تو وہ اسے پہچان نہیں پاتا، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے اسے صرف رنگین کپڑوں میں ہی دیکھا تھا۔ وہ یومی سے سوری بھی کہتا ہے، لیکن اس کو اگنور کر کے یومی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا یہ بیہیویئر دیکھ کر کیسوکی سوچنے لگتا ہے کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا۔ وہ ڈیسک پر بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی ٹکانی آ کر اسے ہیلو کرتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پاتی اور کہتی ہے کہ تم کون ہو۔ تبھی ٹمائی وہاں پر آتی ہے اور وہ یومی کا پہلی کی طرح کا ڈریس اپ اور ٹمائی سے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ یومی کو اس کا پاسٹ یاد آ گیا ہے۔ پوچھنے پر وہ سبھی بتا دیتی ہے کہ اسے پاسٹ سے پہلے والی یومی یاد آ گئی ہے۔ یہ سن کر سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلے والی یومی بالکل اکیلی اور بالکل پریشان رہتی تھی۔ اب میٹنگ میں ٹمائی کا پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے، جسے کیسوکی اپروو بھی کر دیتا ہے۔ میٹنگ کے بعد کیسوکی دوبارہ یومی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر یومی اسے بتاتی ہے کہ اسے ایکسیڈنٹ کے بعد کی کوئی بھی یاد نہیں ہے۔ گھر آ کر جب وہ اپنی ڈائری پڑھتی ہے تو وہاں پر لکھی ہوئی کیسوکی کے ساتھ کی تمام کی یادیں وہ پڑھتی ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ کیسوکی اسے پسند کرتا ہے۔ پھر وہ اگلے دن آفس میں لنچ کر رہی ہوتی ہے کہ دو لڑکیاں اس کے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں کہ تبھی ٹمائی آ کر انہیں اچھی خاصی سناتی ہے اور ہیرو کی بھی اس کی سائڈ لیتا ہے، اور پھر یومی کو چیئر اپ کرنے کے لیے اسے سویٹس دیتا ہے۔ اب یومی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ سبھی کے ساتھ خوش رہے گی۔ یہاں ہیروکی اسے بتاتا ہے کہ کیسوکی نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یومی کا خیال رکھے۔ اس کی یہ باتیں سن کر یومی وہاں سے بھاگ کر کیسوکی کی طرف جاتی ہے۔ وہ کیسوکی کے پاس جا کر اپنے بیہیویئر کے لیے اس سے معافی مانگتی ہے۔ کیسوکی اسے کہتا ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہاری وجہ سے ہی میں کھل کر جی پا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری باتیں کیوٹ لگتی ہیں، اسی لیے میں ایک فرینڈ کی طرح تمہارے ساتھ رہنا چاہ رہا تھا، لیکن آج سے میں تمہارے کمفرٹ کے لیے تمہارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے یومی پھر سے کلرفل کپڑوں میں وہاں آتی ہے اور اس کے میک اپ میں ٹمائی اس کی ہیلپ کرتی ہے، اور ساتھ ہی وہ اسے کانفیڈنس دینے کے لیے کہتی ہے کہ تمہیں کھل کر بے خوف ہو کر سب کا سامنا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ مارننگ وہ بھاگ کر ٹیرس پر جاتی ہے۔ وہاں پر کیسوکی بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی تھا کہ تم یہاں پر ضرور آؤ گی۔ یہ سن کر یومی کہتی ہے کہ اس جگہ کے ساتھ میری بہت سی میموریز ہیں۔ 2 سال پہلے آپ اسی ٹیرس پر ریلیکس کر رہے تھے اور میں آپ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، تب بھی کیسوکی اپنی پرابلم سے بھاگ کر ٹیرس پر آ کر بیٹھتا تھا۔ کیسوکی نے پہلی بار یومی سے بات کی اور وہیں اس کو اپنا دل دے بیٹھا، اور پھر وہ چھپ چھپ کر کیسوکی کی فوٹوز لینے لگتی ہے۔ یہاں پر یومی اس سے ڈر کے مارے کہہ بھی دیتی ہے کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں، لیکن تمہیں سندر لڑکیاں پسند ہیں، اور یہ کہہ کر وہ جانے ہی لگتی ہے کہ کیسوکی اسے روک کر کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، اور میں خود کو تمہارے ساتھ بہت ہی فری محسوس کرتا ہوں، اور تم ہنستے ہوئے بہت ہی اچھی لگتی ہو، اسی لیے پلیز ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ مت پالنا۔ یہاں یومی کہتی ہے کہ صرف دوسروں کی یہ باتیں سن کر کہ آپ کو پتلی اور سندر لڑکیاں پسند ہیں، میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی۔
क्योंकि मुझे लगा था कि आप कभी भी मुझे नहीं देखेंगे। उसकी ये बातें सुनकर किसुकी उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारी स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे दोस्तों ऐसी ही एक स्टोरी को मैंने अगले दिन एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो स्टोरी नहीं देखी तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लीजिए।